عن معاویہ بن جیدتن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترى أعينهم النار وعين حرست في سبيل الله وعين بكفت من خشية الله کفت عن محارم اللہ۔ آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون کون سی آنکھیں ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی تو وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی، کہ ساری رات اللہ کے ذکر اور فکر میں رہی، یا یوں سمجھیں کہ اپنے وطن کی حفاظت میں کھلی رہی، جیسا کہ ہمارے افواج پاکستان کے نوجوان ہیں کہ رات کو قوم سوتی ہے اور وہ اپنی قوم اپنے ملک کا پہرا دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ایسی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری آنکھ کون سی ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ دوسری آنکھ وہ ہے جو خوف الہی سے روتی رہی، اللہ کے خوف سے اس کے حضور میں بیٹھ کر روتا رہا بندہ، چاہے صبح ہے یا شام ہے یا رات ہے یا دن ہے۔ جو خوف الہی سے رونے والی آنکھ ہے وہ کسی صورت میں بھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیسری کون سی آنکھ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو غیر محرم کو نہ دیکھے، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے محروم رہے اور ان سے دور رہے اور ان کو دیکھ نہ سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ تینوں سوال حضور سے سنے کہ پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر پہرا دیتی رہی، اور دوسری وہ آنکھ جو خوف الہی سے روتی رہی، اور تیسری وہ آنکھ کہ جو حرام چیزوں سے محفوظ رہی۔ اب یہ 3 آنکھیں وہ ہیں جن کی نشاندہی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ایک حدیث رسول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 چیزوں کی حفاظت کرے میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ عرض کی آقا کون کون سی چیزیں؟ فرمایا کہ پہلی چیز اس کی زبان ہے کہ وہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اور دوسری چیز اس کی شرمگاہ ہے کہ اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، اور تیسری چیز اس کی آنکھیں ہیں۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، رود محشر محسن کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
اس بندے کی شفاعت فرمائیں گے۔ آنکھ کے حوالے سے مجھے حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت کا ایک واقعہ یاد آیا کہ آپ یو کے تشریف لے گئے اور اسٹیشن پر ایک نوجوان لڑکی جو کہ حسین خوبصورت لڑکی تھی، آپ اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا آپ مجھے کیا دیکھ رہے؟ تو علامہ اقبال علیہ رحمت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جس نے اتنی حسین چیز بنائی۔ اور توجہ طلب سوال یہ ہے کہ جب اس نے اپنے بندے اتنے حسین بنائے ہیں، وہ آپ کتنا حسین ہوگا؟ تو علامہ اقبال علیہ رحمت نے اسے یہی جواب دیا کہ میں تو اس شاہکار قدرت کے کفش میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو اس نے کتنا خوبصورت بنایا اور کتنا حسین بنایا، اور وہ آپ کتنا حسین ہوگا۔ اور ایک اور میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ہسپتال کے اندر ایک نوجوان بیٹی نیک اور صالحہ، اور وہ نرس تھی۔ جب بھی کوئی علاج اور معالجہ کے لیے ہسپتال آتا تو اس نوجوان لڑکی کو دیکھتے رہے۔ وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، وہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں نیچی کر لیتی۔ ایک ایسا بھی مریض آیا کہ جب وہ داخل ہوا اور اپنے بیڈ کے اوپر گیا، اس نے دیکھا کہ میری طرف ایک بچی آ رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، کہیں میری نظر غیر محرم پر نہ پڑ جائے، کہیں میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جتنی دیر تک وہ بچی اس کا علاج کرتی رہی، اس نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھوں کو نیچے رکھا، اور وہ بچی اس کی شرم و حیا کو دیکھتی رہی کہ یہ شرم و حیا کا پیکر بڑے بڑے نوجوان دیکھے، جو بھی آتا ہے مجھے پہلے دیکھتا ہے، لیکن واحد یہ شخص ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ بعد میں جب وہ ٹھیک ہوا، فارغ ہوا، اس نوجوان بچی نے نکاح کا پیغام اسے دیا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے خاموشی اختیار کی، دوسری مرتبہ کہا تو وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ہسپتال کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سب سے پہلے میرے اوپر نظر رکھتے اور مجھے ہی دیکھتے ہیں، لیکن آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں کو بند رکھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نوجوان بندے نے کہا کہ میری آنکھوں پر میرے مالک کا قبضہ ہے، میرے خدا کا قبضہ ہے، میرے بنانے والے کا قبضہ ہے۔ میں اس کے خوف سے ہمیشہ اپنی آنکھوں کو سمجھاتا ہوں کہ غیر محرم کو نہ دیکھا کرو۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے شادی کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر غیرت موجود ہے، آپ کے اندر حیا موجود ہے۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے جوان، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور ہم اپنی آنکھوں پر غالب رہیں، کیونکہ وہ مالک ہے۔ آپ کو علم ہے، آپ کو سمجھ ہے، اس رب العالمین نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو کس لیے دی ہیں؟ یہ آنکھیں بنانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ آپ کو سمجھ ہے۔
اور توجہ طلب سوال یہ ہے کہ اگر آنکھوں کی قدر پوچھنی ہے تو کسی نابینے سے پوچھو. جو آنکھوں سے معروم ہے وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتا. آپ کو اللہ نے اپنی بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے. آپ اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھیں. ان آنکھوں پر مکمل کنٹرول رکھتے ہوئے اپنے دل میں خوف الہی رکھتے ہوئے، کیونکہ رب کائنات نے یہ آنکھیں جو دی ہیں کسی مقصد کے لیے دی ہیں. اور میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 چیزیں دیکھو. پوچھا کہ یا سلطان باہو کون کون سی چیزیں؟ فرمایا کہ پہلی چیز دیکھنی ہے تو بیت اللہ کو دیکھو، اور دوسری چیز آنکھوں سے دیکھنی ہے تو روضہ ہے رسول اللہ کو دیکھو، اور تیسری چیز آنکھوں سے دیکھنی ہے تو کلام اللہ کو دیکھو. پہلی چیز بیت اللہ کو دیکھو، دوسری چیز روضہ رسول اللہ کو دیکھو، اور تیسری چیز کلام اللہ کو دیکھو. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ جو اعضاء ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں یہ اس کا احسان، اس کی مہربانی ہے کہ اس مالک الملک نے ہمیں آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، دل دیا ہے حرکت کے لیے، اور کان دیے ہیں سننے کے لیے، اور ناک دی ہے سونگنے کے لیے. یہ تمام چیزیں اس کی نعمت ہیں. ہمیں اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی آنکھوں پر مکمل ایک کنٹرول رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.